فرمایا کہ کسی انسان کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہمارے اپنے سٹینڈرڈ سے، خدا کے اولیاء الہی کو لباس سے نہیں پہچانا جاتا، اولیاء الہی کو حتی گفتار سے نہیں پہچانا جاتا، اولیاء الہی کو رفتار سے پہچانا جاتا۔ کہ کبھی غور کریں اس بات پر کہ خداوند کریم ہم سے جو عمل چاہتا ہے وہ اس کی ذات غنی ہے، وہ اپنے لیے نہ عبادت چاہتا ہے نہ کوئی اور عمل، اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے کو سامنے رکھ کر وہ اپنے لیے عمل کو انتخاب کرتا ہے؟ وہ پیمانہ کہ جس کو سامنے رکھ کر پروردگار کسی عمل کو اپنے لیے قبول کرتا ہے، وہ پیمانہ عوام ہے، وہ پیمانہ لوگ ہیں، انسان۔ ہمارا دوسرے انسانوں سے جو رویہ ہے، جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ رفتار پیش کرتے ہیں، وہ پیمانہ ہے کہ جس کو خداوند اپنے لیے قبول کرتا ہے۔ میں اپنی ذات میں جتنا مرضی نمازی پرہیزگار ہو جاؤں، میں اپنی ذات میں چاہے جسے کہتے ہیں کہ قائم باللیل صائم بالنہار رہوں، اپنی ذات میں کتنا ہی خمس و زکوٰۃ عطا کروں، اپنی ذات میں جتنے مرضی یہ کام کر لوں، کسی کام کی اپنی جگہ میں اہمیت موجود ہے، لیکن آپ فرق دیکھیے، میری وہ نماز جو میں تنہائی میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اسے پروردگار اہمیت دیتا ہے، لیکن وہی نماز جب میں مسجد میں آ کر پڑھتا ہوں 70 گنا اہمیت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں جو میری نماز ہے اس میں ہوں اور میری ذات ہے، لیکن اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے میرے اطراف میں لوگ ہیں، مسجد کے دروازے سے لے کر محراب تک میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا چلا آیا ہوں، یہ میری نماز کے معیار کو قابل ہونے یا ناقابل ہونے کے مرحلے میں داخل کرے گا۔ کسی بھی شخص کو چھوٹا سمجھنا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا ولی بعض اوقات ہمارا لوگوں سے رویہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔ جب تک آپ اللہ کے ولی کو اپنی ذات سے باہر تلاش کرنا نہیں شروع کریں گے، آپ کا رابطہ اللہ کے اولیاء سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ کا سب سے بہترین بندہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ سب، یہیں سے کام خراب ہونا شروع ہو۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یعنی واقعاً عجیب شخصیت تھی۔ آپ کے احوال میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ سب سے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے، اصل جماعت نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے بعد شاگردوں نے آپ سے سوال کیا، کہا کہ علامہ آپ جیسی شخصیت، عارف شخصیت، عالم شخصیت، قرآن کی مفسر شخصیت، آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تمہاری سمجھ ہے، میری سمجھ میں اس مسجد میں جو سب سے حقیر و گنہگار آدمی ہے وہ میں ہوں، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق ہے کہ میں صف میں سب سے آگے جا کر کھڑا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو مجھ سے آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ باتقوا ہیں۔ کہ تم میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہو، لیکن میں اپنی ذات کے بارے میں حسن ظن مجھے نہیں لگتا کہ علامہ ایسے بنا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر خدا کی عنایات ہوتی ہیں کہ پھر صاحب تفسیر المیزان بنا۔ لہذا مسائل ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب نمازی اور باجماعت نماز پڑھنے والے آدمی ہیں، کچھ یہ نکات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لے کر آئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خانہ خدا ہے۔ اگر آپ یہاں پر مہمان خداوند ہیں تو ہر دوسرا شخص بھی مہمان خدا ہے، ہر شخص مہمان خدا ہے۔ آپ کا رویہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کے مہمان کے ساتھ رویہ ہے۔ اس مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے، کیا آپ مسجد کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا آپ مسجد میں اپنی پرسنل پراپرٹی رکھ سکتے ہیں؟ سر رکھ بھی نہیں سکتے۔ مسجد کی پراپرٹی کو آپ حتیٰ مسجد سے باہر لے کر نہیں جا سکتے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ جب تک یہ مثلا تسبیح میرے ہاتھ میں میری ذاتی ہے اور میں اس کے مالکانہ حقوق رکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی، دل میں نے یہ قصد کر لیا کہ وقفت للمسجد، میں اس تسبیح کو وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، میرے مالکانہ حقوق ختم ہو گئے۔ اب یہ تسبیح جس نے پہلے اٹھا لی اس کا حق ہے،